والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد. بزرگان ملت برادران عزیز، یہ بات آیا ہے کہ استقبال رمضان یہ حضور پاک علیہ السلام کے عہد مبارک سے اس کا ابتدا جاری اب اس زمانے میں کیسا استقبال ہوتا تھا، اب کیسا استقبال ہوتا تھا اس بات کا ضرور ہے، لیکن استقبال رمضان کا سلسلہ جبھی سے جاری ہے۔ آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام رمضان کی تیاری رجب سے شروع فرماتے اور روزے وہاں سے کثرت سے شروع ہوتا ہے۔ اب صحابہ کی سنت سے بتلائی گئی کہ استقبال رمضان ان کے پاس روزوں کی کثرت کے ساتھ رمضان مبارک میں غریبوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس لیے وہ رمضان سے پہلے غریبوں میں زکوٰۃ تقسیم فرماتے استقبال رمضان کے، تاکہ غریبوں کو اپنے روزے کی تیاری اور اس کے اور چیزوں میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ یہ تھا ان کو بھی معلوم تھا کہ رمضان میں خیرات کرنا، رمضان کی عبادت کا ثواب، ہر چیز کا ثواب رمضان میں بڑھ جاتا ہے، لیکن حدیث شریف میں آتا ہے ایک بڑی معنی کہ جیسا اس آدمی کی نیت ہے اس کو ویسا ثواب دیا جائے۔ یہ مسئلہ معلوم ہونے کے باوجود انہوں نے اس نیت سے اس کو اختیار کیا کہ تاکہ غریبوں کی مدد بھی ہو جائے اور رمضان کی تیاری ہو۔ بہت سارے بزرگوں کے واقعات میں بہت ساری چیزیں لکھی گئی۔ ایک بزرگ جو ہے ایسے تھے کہ روزانہ نیا حرام ہے، ہر روز ایک نیا حرام۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی شریعت میں ناجائز خرچ وہ تو ناجائز ہے، لیکن جائز خرچ میں اسراف نہیں، اسراف بھی تو منع ہے، اور آپ کا یہ ایمان جو ہے اسراف کی تعریف میں آتا ہے، اثر کیوں؟ تو انہوں نے کہا سنو، مجھے ہر روز نیا جوڑا پہننے کی خواہش نہیں ہے اور اس سے میری عزت میں کوئی اضافہ ہونے والا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آدمی کے مرنے کے بعد جو کچھ کا مال متا سرمایہ رہتا ہے ورثہ یا تو علاماتی سے تقسیم کر لیتے ہیں یا کر تقسیم کر لیتے ہیں، لیکن استعمال کیے ہوئے کپڑے کوئی لینے کو تیار نہیں، اس لیے وہ غریبوں کو چلے جاتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ مال تو دیں گے نہیں، کچھ سرمایہ خرچ کریں گے نہیں، کم سے کم میرے استعمال کپڑے تو غریبوں کو چلے جائیں۔ اس لیے سے میں کہہ رہا ہوں کہ حالات ہونے کے باوجود محنت تیار ہے، پیسہ ہے تو جلدی سے لیں گے، سرمایہ ہے تو لیں گے، مکان ہے تو لیں گے، زمین ہے تو سوچ لیں گے، مگر استعمال سے زیادہ پر نہیں دیں گے۔ اس غرض سے میں یہ کہہ رہا ہوں بھی مانا کہ جس چیز سے اللہ تو اس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مسئلہ معلوم تھا کہ رمضان مبارک میں ہر چیز کا ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن ان کی نیت پھر اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے تو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ اللہ ہمارے مقصد تخلق کو خبر آ رہا کہ تم اس بات پر غور کرو، سوچ لو، فکر کرو
کہ تم کو کیوں پیدا کیا. کیونکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن یہ بھی بتلا رہا ہے اگر ایک گھاس کا تنکا بھی ہے تو بھی بے گھر پیدا نہیں کیا, ایک ذرہ بھی ہے تو بے گھر پیدا نہیں کیا. پھر یہ انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا, اپنے خلافت کا تاج بنایا, تو اتنی بڑی مخلوق کو, اتنی عظیم مخلوق کو کیا بے گھر پیدا کرے گا. تو فرمانا ہے کہ تمہارے پیدا کیے جانے کا مقصد کچھ اور. وہ کیا؟ ہم اگر اپنی فکر سے, اپنے عقل سے, اپنے علم سے سوچنے لگیں, غور کرنے لگیں, فکر کرنے لگیں, تو ہو سکتا تھا کہ کوئی کچھ کہے, کوئی کچھ کہے, کوئی کچھ کہے. کیونکہ جب رائے کا مسئلہ بنتا ہے تو ہر ایک کی رائے جدا ہوتی ہے, سب کی رائے ایک ہونا ضروری نہیں. اب جب رائے جدا ہو گئی تو پھر مقصد تخلیق بھی جدا ہو گیا. جب مقصد تخلیق جدا ہو گیا تو ساری محنت ہی بیکار ہو گئی. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مسئلے کو رائے پہ نہیں چھوڑا, ہمارے علم پہ نہیں چھوڑا, خود بیان فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, کہ میں اپنی عبادت کے لیے تم کو پیدا کیا ہوں. تمہارا مقصد حیات یہ ہے, اس کو اچھی طرح سمجھو. تمہارا پیدا کیا جانے کا مقصد صرف عبادت ہے. اب ماں باقی جو چیزیں ہیں, ماں باقی جو امور ہیں, دنیا ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, یہ اس کے ممد و معاون ہیں, وہ اصل مقصود نہیں ہے. اصل مقصود تو عبادت ہے اور ایمان ہے, یہ اصل مقصود ہے. اب ماں باقی چیزیں جو ہے وہ ذیلی ہیں, ضمن, اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. تو اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیاوی امور میں کافر مسلمان, صحت کے معاملے میں کافر اور مسلمان, اور دیگر چیزوں میں سب برابر ہے. جس طرح مسلمان کو ہوا کی, غذا کی, دوا کی, پانی کی ضرورت ہے, کیا کافر کو نہیں ہے؟ کہ کافر کو جن چیزوں کی انسانی زندگی کے لیے ضرورت ہے کیا مسلمان کو نہیں ہے؟ اس میں سب مشترک ہے. علاج میں مشترک ہے, غذا میں مشترک ہیں, تھوڑی بدلی غذا ہوں گی لیکن غذا تو ہر ایک کو ضروری ہے, پانی ہر ایک کو ضروری ہے, ہوا ہر ایک کو ضروری ہے. انسانی جتنی ضروریات ہیں وہ خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم, سب کے لیے ضروری ہے. تو اس لیے بتلا دیا کہ اس کو اگر بیان کیا جائے تو پھر مقصد حیات نہیں, تو بتلایا کہ تمہاری زندگی میں اور ان کی غیروں کی زندگی میں فرق کیا ہے. تو غیر کی زندگی میں تمہاری زندگی میں فرق یہی ہے کہ وہ ایمان نہیں لایا, فرق یہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا. اگر اللہ کسی کو مان کے کرتا ہے تو غلط مان کے کر رہا, تو واحد حقیقی کو تو نہیں مان رہا. اب 300 کو مانتا ہوں گا, 400 کو مانتا ہوں گا, کسی اور کو مانتا ہوں, کسی اور کو مانتا ہوں گا, لیکن اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. تو اسی لیے پیدا کیا گیا کہ تم سب سے پہلے اپنے رب کو پہچانو. جب تک کہ تم کو اپنے رب کی معرفت نہ ہو, رب کا علم نہ ہو, تو پھر ایمان کیسے لائے گا؟ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یہی ہے کہ اللہ کو ایک جاننا, اللہ کی صفات کو جو ہے برحق ماننا, اس کے افعال کو برحق ماننا, اور اس کے تمام جو کیفیات ہیں ان سب کو جاننا اور ماننا. جاننے اور ماننے کا نام ہی ایمان ہے. تو یہی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں, استدلال کرتے ہیں امام بخاری کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. تو اس سے, اس آیت کریمہ سے استدلال یہ کرتے ہیں کہ ایمان بھی موقوف ہے علم پر, بغیر علم کے ایمان نہیں آ سکتا. کیوں کہ آپ خدا کو پہلے جاننا نا, کیا ہے خدا, کیسا ہے خدا, اس کی شان کیا ہے, اس کی عظمت کیا ہے, اس کی صفات کیا ہیں, اس کی کیفیت کیا ہے, یہ جاننا, تو اس کے بعد آپ مانیں گے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے, تو پھر جاننے اور ماننے کا مطلب ہی کیا ہوگا. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو, علم کے بغیر نہ تمہارا ایمان ممکن ہے, نہ علم کے بغیر نہ تمہاری عبادت ممکن ہے. عبادت بھی ممکن نہیں, علم بھی ممکن ہے.
اب عبادت کیسے ممکن نہیں ہے؟ تو آپ خود جانتے ہیں، ہر شخص جانتا ہے کہ بھئی نماز پڑھنا کیسا ہے. جب تک کسی کو نماز کے واجبات نہ معلوم ہوں، فرائض معلوم نہ ہوں، اس کے طور طریق نہ معلوم ہوں، تو پھر نماز کیسے پڑھے گا؟ اگر جماعت میں شریک بھی ہو گیا تو دوسرے جیسا کر ویسے عمل کرے گا، لیکن اس کو نماز تو نہیں بولے گی. اسی طرح جتنی عبادتیں ہیں سب کے سب یہی کہ اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جو ہے بتلایا گیا کہ علم کے بغیر نہ ایمان ممکن ہے، نہ علم کے بغیر عبادت ممکن ہے. اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ تو اب پھر علم دینے والا کو ہدایت دینا صحیح ہے. تو ہدایت دینے کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت دینے والے کے اندر علم بھی ہے اور لوگوں کو صحیح راستے پہ لانے کی صلاحیت بھی ہے. سبحان اللہ. تو اسی کو حاجی بولتے ہیں. ہدایت تو اسی کا نام ہے. خالی واس کر دینے کا نام ہدایت نہیں ہے، خالی اخبار میں بیان دے دینے کا نام ہدایت نہیں ہے. ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کی کیفیت بدلنا، ان کی نوعیت بدلنا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ فرمائے، ضرورت تھی تبلیغ فرمائے کیونکہ سمجھانا ہے لوگوں کو، سمجھا. لیکن سمجھانے کا جو اثر ہوا وہ کیسے ہوا؟ کیا کسی دولت کے ذریعے ہوا، یا کسی دنیاوی لالچ کے ذریعے ہوا، یا کسی اور چیز کے ذریعے ہوا؟ نہیں ہوا. بلکہ آپ نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے علم سے، اپنی قوت سے لوگوں کو جو ہے متاثر کیا، جس کا اثر لوگوں پہ ہوا. جیسے آپ سنتے آئے ہیں کہ حجر اسود کے مسئلے میں قریش کے لوگوں میں اختلاف ہوا کہ کون اس کو اٹھائے کون رکھے. ہر قبیلے والا سمجھ رہا تھا کہ یہ شرف مجھے ملے، یہ عزت مجھے ملے، میرے خاندان کو ملے، میرے قبیلے کو ملے. آخر میں سب اس بات پر متفق ہوئے کہ کل کعبہ شریف میں سب سے پہلے جو آئیں گے ان کے ہاتھ رکھا جائے گا. تو سب سے پہلے حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے. تو اس وقت کیا نعرہ لگایا سر کہ صادق و امین آئے، امین دراز. یہ اعلان نبوت کی بات نہیں ہے، یہ اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. ابھی آپ اعلان نبوت نہیں فرمائے. اس وقت لوگوں کی زبانوں پہ کیا تھا کہ صادق امین، آپ صادق ہیں، امین. تو یہ عملی کردار. اور اللہ کی سنت بھی یہ ہے کہ نبی کو جو ہے کسی اور ملک سے لا کے یہاں نبی نہیں بنایا، کسی بھی قوم میں ایسا نہیں بنایا. ہر قوم کا یہی طریقہ بتلایا کہ اسی قوم میں نبی کو پیدا کیا، ان کا بچپن اسی قوم میں گزرا، ان کی جوانی اسی قوم میں گزری، ان کا بڑھاپا اسی قوم میں گزرا، تاکہ قوم دیکھ سکے نبی کا کردار کیا ہے، نبی کا جو معاملہ کیا ہے، ان کے اخلاق کیا ہے. ورنہ اچانک کوئی لا لیتے تو بھائی انہوں کہاں تھے، کون تھے، کیا ہوا، ہم ان کو جانتے ہی. تو بتلایا کہ دیکھ ہر چیز تمہارے سامنے ہے، ان کی ولادت سے لے کے وصال تک کا ہر لمحہ تمہارے سامنے ہے. اب تم کس لمحے پہ کیا اعتراض کر سکتے بتاؤ، کس کے بارے میں کیا نصیحت حاصل کر سکتے ہیں بتاؤ، کیا چیز تم کو کھٹک رہی بتلاؤ. پوری نبی کی زندگی قوم کے سامنے آئینے کی طرح اللہ والے کر. پھر اس کے بعد جب دیکھا انہوں نے کہ کوئی چیز نبی کی زندگی میں قابل اعتراض نہیں ہے، کسی طریقے سے بھی ہم لوگوں کو یہ نہیں بول سکتے کہ یہ خرابی ہے، کیونکہ لوگوں کو آپ کے دین سے ہٹانے اور آپ کی تعلیم سے ہٹانے، آپ کی تبلیغ سے ہٹانے کے لیے حربے کیے گئے، سازش کی گئی، منصوبے بنائے گئے، سب کچھ ہوا. لیکن آخر میں کیا طے ہوا کہ دیکھو ہم جتنی بھی باتیں ہم اپنی قوم کے سامنے جھوٹ بنا کے پیش کریں گے تو قوم ماننے والی نہیں.
کیونکہ نبی کا کردار سامنے ہے اس پہ، تو وہ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے تمہاری باتوں کو کیسا قبول کریں گے؟ تو آخر میں یہ بولے کہ یہ بولو، یہ اعتراض کرو کہ ان کی تعلیمات ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا۔ کیوں ہوتا؟ انہیں ایمان لائے گا، انہیں ایمان نہیں لائیں گے، جھگڑا ہوگا، یا انہیں ایمان لائے انہیں ایمان نہیں لا تو جھگڑا ہوگا۔ تو ایسی بات بولو، لیکن بناوٹی چھٹی کب تک چلتی ہے؟ تو وہ ہر باتیں کام نہیں دے سکا۔ کیوں نہیں دے سکا؟ کہ نبی کا کردار واضح طور پر سامنے تھا، ہر چیز ان کی عیاں تھی، یہ اس وجہ سے کوئی حربہ کام نہیں دے سکتا۔ تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی قوم کو اپنی قدرت سے ہدایت دے سکتا تھا، اس کو قدرت نہیں ہے تو نہیں بول سکتا، کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن بغیر نبی کے کسی قوم کو ہدایت نہیں دیا۔ جتنی بھی تاریخ ہے انبیاء، کسی بھی قوم کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، کوئی قوم بغیر نبی کے ہدایت نہیں پائی، ہر قوم کی ہدایت نبی کے ذریعے ہی ملی۔ سب سے پہلے انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو آدم علیہ السلام کو بھیج کر بعد میں نبی نہیں بنایا، اولاد ہونے کے بعد نبی نہیں بنایا، نبی بنا کر بھیجا کہ آپ نبی ہیں اور اپنی ہونے والی اولاد کو آپ اسلام کی تبلیغ کیجیے، ان کو ہدایت کا راستہ بتائیے اور ان کی رہنمائی کیجیے۔ یہ اللہ کی سنت، یہ اللہ کا جو ہے طریقہ رہا ہے شروع سے یہ۔ اور دوسری بات یہ بتلائی گئی کہ دیکھو کتاب بھی جو نازل کیا اللہ، اب جیسے رمضان مبارک ہے، جملہ 4 بڑی کتابیں اور 100 چھوٹے صحائف نازل کیے گئے اللہ کی جانب سے مختلف قوموں پر۔ اب اس میں سے جو ہے تاریخ بتاتی ہے کہ سب کے سب رمضان میں نازل ہوئے، جتنے بھی صحائف، جتنے بھی اللہ کے کلام نازل ہوئے وہ سب کے سب رمضان میں نازل ہوئے۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ کوئی بھی صحیفہ، کوئی کتاب غیر نبی پہ نازل نہیں ہو۔ کتاب کی دکان سے کتاب خرید لو، یا فلاں سے یہ چیز لے لو، فلاں سے یہ چیز لے لو، کہیں ایسا نہیں۔ تو کتاب بھی دیا تو نبی کو دیا، ہدایت بھی دیا تو نبی کے ذریعے دیا، یہ اللہ کی سنت۔ اگر نہیں ہے تو کچھ بتا کہ کون سے غیر نبی پہ کون سا صحیفہ نازل ہوا، کون سے غیر نبی پہ کون سی کتاب نازل ہوئی۔ تو بتلایا گیا کہ کتاب کا نزول یہ اللہ کی شان ہے، وہ کیسا بھی کر سکتا تھا، لیکن بتلایا رہا ہے کہ دین مقدس ہے، یہ دین کسی کے فلسفیانہ خیال کا نام نہیں ہے، ہمارا دین حقائق کا نام ہے، ہمارا دین اصول کا نام ہے، ہمارا دین جو ہے حقیقتوں کا نام ہے۔ انہیں سب سمجھ لیے، انہوں نے سمجھ لیے، انہوں نے کچھ بول دیا، انہوں نے بول دیا، ایسا نہیں ہے۔ تو ایسے مقدس دین کا جو ہے نزول ہو رہا ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو پھر اس کا نزول کرنے والا بھی مقدس، جس پہ نزول کیا جا رہا ہے وہ بھی مقدس، جس مہینے میں نازل کیا جا رہا ہے وہ بھی مقدس، نازل کرنے والا بھی مقدس، منزل علیہ بھی مقدس اور منزل فی بھی مقدس۔ یہ ساری کی ساری جو ہے تقدس لی ہوئی، رحمت لی ہوئی، برکت لی ہوئی، یہ جو ہے اللہ کی شان، اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان۔ پھر اسی طرح میرے بزرگ اور دوستوں یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ رمضان مبارک کا استقبال ہم کر رہے ہیں، تو رمضان مبارک میں تو روزے رہنا ہی ہے، تراویح پڑھنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، اور جتنے بھی کچھ عبادتیں ہوتی ہیں کرتے رہنا ہے۔ یہ مہینے اسلام سے پہلے سے ہیں، اسلام آنے کے بعد رمضان آیا ایسا نہیں،
اگر اسلام کے بعد رمضان آیا تو پھر توریت کب نازل ہوئی، انجیل کب نازل ہوئی، زبور کب نازل ہوئی، رمضان میں تھی. تو ہمارے اسلام آنے سے ہزاروں سال پہلے وہ کتابیں نازل ہوئی. تو ہزاروں سال پہلے سے یہ مہینے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہزاروں سال پہلے سے تمام انبیاء سابقین پہ، ان کی امتوں پہ روزے فرض تھے، اس کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا. کتب علیکم الصیام کما کتب کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پہ فرض کیے گئے. بڑا قرآن. ہم سے پہلے والوں پہ بھی روزے فرض تھے، ہم پہ بھی فرض. تو تم یہ مت سمجھو کہ یہ مصیبت ہم کو آئی، یہ تکلیف ہم کو دی گئی. نہیں، تم سے پہلے والے بھی یہ عبادت کرتے رہے، تم کو بھی یہ عبادت کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک نئی چیز تم کو دی جائے، ایسا نہیں. لعلکم، تو کیوں؟ تاکہ تم نیک بنو، متقی بنو. روزے فرض کرنے کا مقصد بھوک اور پیاس میں مبتلا کر کے سزا دینا نہیں ہے، کیونکہ اللہ جب خیر کی طرف بلا رہا ہے تو سزا نہیں دیتا، خیر کی طرف بلا رہا ہے تو خیر ہی دیتا ہے، نعمت ہی دیتا ہے، رحمت ہی دیتا ہے. تو پھر یہ بھوک، یہ پیاس کی تکلیف تو یہ عارضی تکلیف ہے، یہ معمولی تکلیف ہے. لیکن اس کا جو بدل ملنے والا ہے، اس کا جو ثواب ملنے والا ہے، اور اس کے ذریعے تم کو جو نعمت ملنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے تم متقی بن جائیں گے. جب متقی بن جائیں گے تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے. متقی کو تو اللہ چاہتا ہے، تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے. اب رہا ایک سوال، یہ ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں یہ جیسا سنتے آئے ہیں کہ شیاطین قید کر دیے جاتے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں برائیاں ہو رہی. شیطان قید ہے لیکن چوری ہو رہی، شیطان قید ہے زنا ہو رہا ہے، شیطان قید ہے ظلم زیادتی ہو رہی ہے، شیطان قید ہے دنیا کی اور جو برائیاں ہو برابر جاری و ساری. تو پھر کیا ہوا؟ رمضان میں شیطان کو قید کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ مقصد کیا ہوا؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ سنو، شیطان تو قید ہے، وہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، شیطان قید ہے. لیکن ہمارے اندر جو ہمارا دشمن نفس ہمارا ہے وہ قید نہیں ہے، وہ قید نہیں ہے. اور انہیں جو ہے ہمارے نفس ہمارا کو ایسا ٹرین کرا کہ میں گیا تو گیا مگر تم میرے نقش قدم پہ چلتے رہنا، تم میرے مشن کو نہیں چھوڑنا. تو جس کی وجہ سے یہ ساری برائیاں ہو رہی. شیطان تو گیا لیکن شیطان کے جو اثرات ہیں، اس کی صحبت کے جو اثرات ہیں وہ تو باقی ہیں. تو نفس ہمارا جو کا تو ہے بلکہ اور شدت ہے. تو اس کے لیے اللہ یہ تجویز فرمایا کہ تم اس کو تو میں قید کر دیا جو تمہارا دشمن تھا، اب تمہارے اندر تمہارا جو دشمن ہے اس کو تم قید کرنا چاہتے ہیں تو روزے رکھو. تو اگر تم روزے رکھیں گے تو اس کی وجہ سے تمہارا اندرونی دشمن تمہارے خوابوں میں آ سکتا ہے. تو میرا کام تو میں کر دیا، اب تمہارا کام تم کرو. یہ اللہ کی طرف سے ہوگا. اب روزے کا اصل جو فائدہ ہے، مقصد ہے، آپ خود دیکھتے ہیں. چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی روزہ رہتا، بڑے سے بڑا بھی رہتا، بوڑھے سے بوڑھا بھی رہتا، جس کو اللہ طاقت دیا رہتا ہے، جس کو ہدایت دیا رہتا ہے. لیکن روزے دار کا روزہ
کسی پہ ظاہر ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا. اگر جو ہے کوئی سحری کھا بھی لیا تو گھر والے دیکھیں گے کہ بھی ہمارے ساتھ سحری کیا ہے، روزہ ہوں گا. لیکن کمرے میں اگر پانی پی رہا ہے تو کیا گھر والے سب دیکھیں گے؟ یا کسی اور چھپ کے کوئی چیز کھا رہا ہے تو کیا سب دیکھیں گے؟ دوسری عبادتیں ایسی ہیں کہ وہ عبادت کرتے وقت کوئی نہ کوئی اس کو دیکھتا، نماز پڑھ رہا ہے کوئی نہ کوئی دیکھے، زکوٰۃ دے رہا ہے دوسرا نہ سے لینے والا تو دیکھ رہا، حج کر رہا ہے لوگ دیکھیں. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو جب تک کہ نہ خود ظاہر نہ کرے کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا، پہچان نہیں سکتا. اب یہ حسن ظن رکھے گا کہ رمضان ہے مسلمان تو روزہ ہوں گا، لیکن حقیقت حال تو اللہ ہی کو مانے. تو یہ کیفیت جو ہے کہ تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی روزے داری نہیں چاہتا کہ 2 گھٹ پانی پی کے میں روزے کو توڑوں. گناہ گار ہوں گا، خطا کار ہوں گا، سیاہ کار ہوں گا، سب ہوں گا، جو کچھ ہوں گا، لیکن اس کو خدا کا یہ ڈر ہے کہ میں روزہ ہوں، خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا یہ ہوں گا صحیح ہے، لیکن خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے. اس لیے وہ تنہائی میں بھی اپنے روزے کو خراب نہیں کرتا، اس میں بگاڑ نہیں رہنا چاہیے. تو یہ ہے خوف، یہ ہے تقویٰ، کہ اس کی وجہ سے جو قرآن کہہ رہا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو روزے کا اثر خود ہماری زندگی میں اس طرح سے ظاہر ہو رہا ہے. یہ تو ہے. دوسرا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما، ایک شخص آئے آ کے نماز پڑھ. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھ کے فرمایا کہ جاؤ دوبارہ وضو کرو، دوبارہ نماز پڑھو. اب صحابہ کا ادب غلطی صحابی سے ہوئی، لیکن ان کی یہ ادب کی کیفیت دیکھی، یہ نہیں پوچھے کہ میں تو نماز پڑھ پھر کیوں پڑھوں، نہیں پوچھے. میں تو برابر نماز پڑھا، میری نماز میں کیا رکوع چھوٹا، کیا میری نماز میں کوئی قرات چھوٹی، یا میری نماز میں کوئی سجدہ چھوٹا کہ میں جو نماز دوبارہ پڑھوں. ان کو یہ معلوم تھا کہ اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی ارشاد فرمایا تو وہاں چوں و چرا نہیں کرنا، وہاں صرف سمے نواتا نہ کہیں. یہ کیوں، کدھر، کیسا، یہ ایمان کے خلاف، یہ ادب کے خلاف. یہ وہ صحابی نہیں پوچھے، گئے جا کے وضو کر کے آ کے پھر نماز پڑھی. پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوبارہ فرمایا کہ جاؤ دوبارہ وضو کرو پھر نماز پڑھو. پھر گئے، پھر آ کے نماز پڑھی. پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ پھر وضو کرو دوبارہ نماز پڑھو. اس وقت صحابی نے کہا کہ حضور میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے کیا خطا ہوئی جس کی وجہ سے بار بار آپ کو یہ زحمت ہو رہی ہے. پوچھنے کا انداز یہ نہیں بولے کیا بار بار میں کہیں کو بڑھ رہے ہیں، نہیں بولے، یہ بول رہے ہیں کہ مجھ سے کیا خطا ہوئی میں معلوم کر لوں تاکہ آپ کی بار بار زحمت جو ہو رہی ہے نہ ہو. تو آپ نے فرمایا کہ سن، تم جو ہے روزہ جو ہے اللہ کے واسطے عبادت نہیں کرتے، اس کا حق ادا نہیں کرتے. اس کی وجہ سے جو ہے میں یہ حکم دیا تم کو بار بار، جب تک کہ کسی عمل کا حق ادا نہ کیا جائے وہ عمل ناقص ہے. اس کا حق ادا ہو تو وہ کامل ہوگا، لیکن پھر بھی قبولیت کا ہم دعویٰ نہیں کر سکتے. تو جب عمل ہی ناقص ہے تو قبولیت کا، تو اس وجہ سے میں تو انہوں نے کہا کہ حضور میں تو روزہ بھی ہوں. بولے روزے کی بھی خبر، بولے وہ کیوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے آنے سے پہلے چغلی کر کے آئے، غیبت کر کے. چغلی اور غیبت جو ہے اس کا اثر یہ ہے
کہ تمہارا وضو بھی بیکار ہو گیا، تمہاری نماز بھی بیکار ہو گئی اور تمہارا روزہ بھی۔ اب حضور تو نہیں سنے تھے، انہیں چغلی کیا، انہیں غیبت کیا، وہ حضور کی غائبانہ کیا۔ تو دنیا سمجھ رہی کہ غائبانہ اگر کوئی عمل ہو تو حضور نہ سنتے نہ دیکھتے، لیکن حضور فرمائے کہ تو آنے سے پہلے یہ کام کر دیا۔ اب اس زمانے میں نہ ٹیلی فون تھا، نہ یہ کوئی اور آلات تھے، نہ کوئی اور چیز تھی کہ اچھا جس کے سامنے چغلی ہوئی نہ انہیں آ کے سنایا کہ ایسا نہ غیبت کی نہ چغلی کی، لیکن حضور نے فرمایا کہ تمہارا یہ عمل اس وجہ سے بیکار گیا کہ تم آنے سے پہلے چغلی کی۔ تو یہ تو تقویٰ تو وہ جو روزہ تو اس سے روکا، لیکن روزہ زبان سے نہیں روکا۔ ہم اپنی زبان کو جو خراب کر رہے ہیں تو روزہ ہمارا نہیں روکتا۔ ہم زبان سے گالی برابر دے رہے ہیں، ہم زبان سے جھوٹ برابر بول رہے ہیں، ہم اپنی زبان سے جو نہیں بولنا ہے، جو نہیں کرنا ہے وہ بول رہے ہیں۔ تو یہ ہے، تو اس لیے جو ہے روزے کی جو نوعیت ہے، روزے کی جو حقیقت ہے، یہ ساری چیزیں اس کے مغایر ہیں، اس کے خلاف۔ اس کی مثال علماء اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یوں سمجھو کہ کوئی آدمی بیماری کی دوا بھی کھا رہا ہے اور بدترجی بھی کھا رہا ہے، تو کیا اس کو دوا فائدہ دے گی؟ دوا کا قصور نہیں ہے، دوا اپنی جگہ اثر رکھتی ہے، لیکن قصور یہ ہے کہ تو دوا کے ساتھ ساتھ جو ہے بدترجی کر رہا ہے، تو تیری غلطی تجھے سزا دے رہی ہے، دوا تجھے سزا نہیں دے رہی۔ یہ مسئلہ ہے۔ تو اس طرح سے روزے کا مقصد، روزے کا اور فائدہ ثمرہ کب حاصل ہو سکتا ہے؟ جب کہ ہم اس کا حق ادا کریں۔ جب تک کہ ہم اپنی عبادت کا حق ادا نہیں کریں گے، کوئی عبادت ہم کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو سبھی جانتے ہیں، بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے صوفی بھی تھے، بہت بڑے جو ہے فلسفی بھی تھے۔ آپ کے ایک بھائی تھے حضرت احمد غزالی۔ احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے امامت کیا کرتے، حضرت امام غزالی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، سارے لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور بھائی صاحب نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ سے شکایت کی کہ ہاں سارے لوگ بڑے چھوٹے سبھی میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے تو میرے بھائی نہیں پڑھتے، یہ کیا قصہ ہے؟ تو حضرت کی والدہ نے بلایا، پوچھا کیا بات ہے کہ تم اپنے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، جبکہ سبھی لوگ پڑھ رہے ہیں، تو تم کو کیا رکاوٹ ہے، تم کو کیا آڑ ہے؟ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے پیچھے کیا نماز پڑھو جو نیت تو کر رہا میں خالص اللہ کے لیے نماز ادا کر رہا ہوں، اور اللہ اکبر کے بعد کبھی بازار میں دل ہے، کبھی گھر میں دل ہے، کبھی کسی تجارت میں، کبھی کسی میں، کبھی کسی میں، تو ایسے شخص کے پیچھے کیا نماز پڑھو؟ تو ان کی والدہ تھی، بڑی پائے کی بزرگ تھی، وہ بھی ولیہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا محمد غزالی تم جو بات بولے ٹھیک ہے، لیکن کیا تم اس پہ بھی غور کر رہے کہ تمہارا دل کدھر تھا؟ تم بھائی کے فیور کے اعتراض کر رہے کہ وہ اللہ اکبر بولنے کے بعد کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تو تم اللہ کی طرف توجہ کرنے کے بجائے بھائی کے دل کی طرف کیوں توجہ کرتے؟ تو تم بھی تو غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ جو اعتراض تم بھائی پہ کر رہے ہو اس اعتراض میں تم خود مبتلا ہے، تم اپنی اصلاح کرنے کے بجائے بھائی پہ اعتراض کر رہے ہو۔ جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو
خیال آیا کہ سبحان اللہ. بات تو صحیح ہے. ہم تو یہ سمجھنے کہ ہم صحیح ہیں، ہم صحیح ہیں، ہم صحیح ہیں، لیکن بھائی سے بڑھ کے ہماری غلطی نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. تو یہ ہے مقصد جو ہے اس کا کیا ہے، اس کو پہلے سمجھنا، پھر اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو اس کے ڈھالنا، تو وہ اصل حقیقت ہے، اس کے مطابق ہی وہ ہوتی ہے. اسی طرح میرے بزرگ اور دوستو جو ہے رمضان کا استقبال ہر روزوں کے ذریعے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، صحابہ بھی عمل کرتے تھے، زکوٰۃ بھی ادا کیا کرتے تھے، بلکہ صحابہ سے ایسی بھی روایت ہیں کہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے عید کے وقت، عید کے دن، لیکن وہ لوگ پیشگی نکالتے تاکہ عید کے دن غریبوں کو فائدہ ہو. یہ بھی ان کا مقصد ہوتا ہے. اب رمضان کی رحمت کیا ہے، رمضان کی برکت کیا ہے، اس مسئلے میں علماء قرآن حدیث کی روشنی بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام منبر شریف پر تشریف لے جاتے ہیں. اس وقت کوئی سوال کرنے والا بھی نظر نہیں آتا، کوئی اور بھی شخص نظر نہیں آتا، لیکن آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمہ نکل رہا وہ ہلاک ہوا. پھر دوسرے جینے پہ آپ چڑھے، پھر آپ نے فرمایا کہ وہ ہلاک ہوا. پھر تیسرے جینے پہ آپ جب تشریف لے گئے، شوہر بھی فرمایا آپ نے کہ وہ ہلاک ہوا. نماز کے بعد، جمعے کی نماز کے بعد صحابہ نے عرض کیا کہ حضور آج ایک نئی کیفیت ہم نے دیکھی، اس کی حکمت، اس کی مصلحت ہم نہیں سمجھ سکے. کوئی سوال کرنے والا نظر نہیں آیا، کوئی پوچھنے والا سامنے نہیں تھا، لیکن آپ نے یہ ارشاد فرمایا 3 مرتبہ کہ ہلاک ہوا، وہ ہلاک ہوا. تو اس کی حکمت کیا ہے ہم نہیں سمجھ سکے. ارشاد ہو تو مہربانی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سنو، میرے پاس جبریل امین آ کر انہوں نے پوچھا کہ حضور اس شخص کا کیا ہوگا جو غریب ماں باپ کو پائے پھر بھی اپنی جنت کا کوئی سامان نہ کرے. تو دونوں میں سے کسی کو پائے، غریب ماں باپ کو یا کسی ایک کو، ماں یا باپ کو پائے پھر بھی اپنے لیے جنت کا کوئی سامان نہ کر دے، تو اس پر میں نے کہا کہ وہ ہلاک کہ اللہ ایسی تیرے کو نعمت دیا تھا کہ ان کو راضی رکھتا، ان کو خوش رکھتا اور ان کی خدمت کرتا تو جنت کا مستحق بنتا، لیکن ان کی طرف توجہ نہیں کیا، ان کا کوئی خیال ہی نہیں کیا، بلکہ ان کے اوپر زیادتی بھی کیا ہو سکتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے رجوع ہوئے، اے پروردگار جنت میں میرا کون ساتھی ہوگا میری امت کا، مجھے دنیا میں بتا دیں. کیونکہ انبیاء کا جنت کی ہونا تو یقین ہے. آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میں جنت پہ جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، کہ وہ تو یقین ہے، وہ تو پکی بات ہے. پوچھا تو یہ پوچھا آپ نے کہ میرا جنت میں ساتھی کون ہے، میرا تاکہ میں دنیا میں اس کو دے دوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، وحی آئی کہ فلاں مقام پر ہمارا ایک بندہ ہے، وہ آپ کا جنت کا ساتھی ہے. اب آپ نکلے، نکلنے کے بعد گئے، دیکھے تو کوئی ویسے بزرگ شخص نظر نہیں آ رہا. لوگوں سے پوچھے کہ فلاں شخص کہاں رہتا ہے، کون ہے. اب لوگ بھی نہیں پہچانے. ارے وہ ایسا پھرتا دیکھو سامنے پڑ رہا ہے. عجیب کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ نہ اس کو کوئی بزرگ جان رہا، نہ کوئی بڑا جان رہا، نہ کوئی اس کے بارے میں اچھا خیال ظاہر کر رہا، اور اللہ کا حکم ہے مجھے کہ جاؤ اس سے ملو تمہارا جنت کا ساتھی. اور دیکھ رہا ہوں تو کوئی نمازیں بھی کچھ نہیں ہے، روزے بھی کچھ نہیں ہے، زکوٰۃ بھی کچھ نہیں ہے،
وہ کیا پڑھ لیتا مگر اللہ کا حکم ہے. اللہ کے حکم کے بعد تو کچھ سوچنے کا تو سوال نہیں تھا، لیکن جستجو رہی کہ آخر اس کی حقیقت کیا ہے. اللہ کا حکم تو برحق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہو سکتا. تو اس شخص کو جو ہے تعقب کرتے رہے، دیکھتے رہے کہ آخر اس کا کیا عمل ہے. تو صبح اپنے کندھے پر پیٹھ پر کپڑوں کے گٹھے کے جیسا ڈالے پھرتا آتا، پھر شام میں بھی ویسے ہی پھرتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے جا کے پوچھا کہ یہ جو تو صبح اور شام نکلتا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ کپڑوں کے گٹھے کے ساتھ ڈال دیا پھرتا ہے. اس نے کہا کہ دیکھو میں کپڑوں کا گٹھا لے کے نہیں پھر رہا ہوں، بلکہ میری ایک ضعیف ماں جو چل پھر نہیں سکتی، گھر میں تنہا رہتے تو اتر جاتی ہے، تو اس لیے اس کو اپنی پیٹھ پہ ڈالنے کے ایک جنگل کی سیر کرا کے لاتا ہوں تاکہ اس کو جو کچھ سکون ملے، کچھ راحت ملے. صبح اور شام میں ایسا نہ کرتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اس کے بعد جو اس کی ماں سے جو ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو ماں کے ہونٹ ہل رہے ہیں، کوئی زیادہ بات بھی نہیں کر سکتی. ان ہونٹوں سے یہ آواز آ رہی ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کے ساتھ رکھ. یہ آواز آ رہی کہ ماں دعا کر رہی، اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کے ساتھ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حقیقت معلوم ہوئی کہ یہ اپنے علم کی یا اپنے عمل کی وجہ سے نہیں، ماں کی دعا سے جا رہا ہے. علم اس کا کیا ہے اس کو معلوم، اس کا عمل کیا ہے اس کو معلوم، لیکن اللہ اس کو جو نواز رہا ہے یہ اس کی ماں کی دعا. یہ ہے. تو اس طرح سے بتلایا گیا. پھر دوسرا جو ارشاد ہے کہ حضور، دوسرا جو ارشاد ہے اس کا مطلب، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو جبریل نے پھر دوسرا سوال کیا کہ حضور اس شخص کا کیا ہوگا جو رمضان جیسا مبارک مہینہ پائے پھر بھی اپنی جنت کے لیے کچھ نہ کر دے. تو اس پر بھی میں نے کہا کہ وہ ہلاک ہوا. بخشش کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، برکت کا مہینہ، اللہ کی رحمت تو جوش پہ رہتی ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ تم مانگو میں دیتا ہوں، بخشش طلب کرو میں بخشش کرتا ہوں. اتنی مبارک ساعتیں ملی، اتنی بڑی برکتیں ملی، اتنی بڑی رحمتیں ملی، پھر بھی وہ اپنے آپ کے لیے کچھ حاصل نہیں کر سکا، تو پھر ہلاک نہیں تو کیا. پھر کیا ہے رمضان بتلایا گیا، عذاب سے بچنے کے 3 ہی طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا جس قوم میں نبی موجود ہوں، کیونکہ نبی رحمت کی علامت، اور اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ رحمت کو رکھتے ہوئے عذاب دے. عذاب دینا تو رحمت کو ہٹا، نبی کو ہٹا دیتا، اس کے بعد عذاب دیتا. نبی کی موجودگی میں عذاب نہیں دیتا. یہ اللہ کی شان. پھر تو نبی کا وجود عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے. اس لیے صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی دامن رسالے سے اپنے آپ کو دور کرنا نہیں چاہتے. جنت سے خوشخبری دی گئی ان کو کہ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، فلاں جنتی، سب. لیکن اس کے باوجود اب یہ نہیں سمجھے کہ اب تو جنت مل گئی، اب کیا فکر ہے ہم کو. یہ نہیں سمجھے، بلکہ اور وابستگی بڑھ گئی، اور جو فرفتگی بڑھ گئی، اور قربت بڑھ گئی. تو یہ ہے. تو بتلایا گیا کہ نبی کا وجود یہ رحمت کی علامت ہے. جب تک کہ نبی قوم میں موجود ہوں
وہ عذاب وہاں نہیں آتا. اسی وجہ سے آپ اور ہم سنتے اور پڑھتے ہیں کہ دجال ساری دنیا پھرے گا, یہاں جائے گا برباد کرے گا, وہاں جائے گا برباد کرے گا, وہاں جائے گا برباد کرے گا, لیکن مدینہ شریف کی طرف جب آئے گا تو کیا کرے گا؟ کیا جائے گا؟ داخل ہو سکے گا؟ ساری دنیا حدیث میں ہے, ساری دنیا مانتی ہے, اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. ایک پہاڑ ہے جو اس کو بتلایا گیا, اس پہاڑ پہ چڑھ کر یہ کہے گا کہ یہ قبر میں جو ہیں ان کی وجہ سے داخل نہیں ہو سکتا. تو نبی تو وصال فرما کے کئی 100 سال ہو گئے, تو انہیں بھی بول رہا ہے کہ اس خبر میں جو ہیں بول رہا, یہ نہیں بول رہا ہوں میں یہ نہیں بول رہا کہ یہاں نبی تھے, نبی آئے تھے, اس کی وجہ سے میں نہیں داخل نہیں ہو رہا, اس خبر میں جو ہیں ان کی وجہ سے نہیں داخل ہو سکتا. تو نبی کو مان رہا, وجود مان رہا, اور یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی وجہ سے میں داخل نہیں ہو سکتا. باقی جب سب جگہ جا رہا, تو یہ خود ہمارے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ جب آپ بعد مثال بھی آپ کا جو فیض جاری ہے تو قبل مثال کیسے نہیں؟ قبل مثال بھی فیض جاری تھا, بعد مثال بھی فیض جاری ہے. اور آپ جیسا سنتے ہیں احادیث میں جیسا آیا کہ ہر روز 70,000 فرشتے صبح میں آتے ہیں. کئی کے واسطے آتے ہیں کہ کوئی نوکری کی تلاش ہے, کوئی کاروبار ہے, کوئی اور چیز ہے دنیا کی کہ سال کا وہ ہونا ہے, یہ لینا ہے, وہ لینا ہے, کچھ نہیں. صرف آنے کا ان کا مقصد قبر شریف کی زیارت. پھر شام میں 70,000 فرشتے دوسرے آتے ہیں, ان کا بھی مقصد وہی ہے. پھر یہ بھی آتا ہے کہ جو ایک مرتبہ ہے قیامت تک دوبارہ ان کو موقع نہیں ملتا. دوبارہ نہیں ملتا. تو آپ بتلائیے کہ فرشتے گناہ گار ہیں کہ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے آئے ہیں, یا ان کو کوئی بیوی بچوں کے مسائل ہیں کہ دعا کرنے آئے ہیں, یا کوئی اور چیز کا ان کو معاملہ ہے, پیش آیا ہے, کچھ رکاوٹ ہے, کوئی دشواری ہے کہ جو آ کے آپ کے دربار میں جو التجا کر رہے ہیں. نہیں, صرف یہ چیز ہے کہ آپ کی محبت میں آ رہے ہیں, آپ کی عقیدت میں آ رہے ہیں, اور یہ اللہ سے معروضہ کیے ہیں کہ اللہ ہم کو کم سے کم آپ کا دیدار نہیں ہوا تو کم سے کم آپ کے قبر شریف کی زیارت کا عطا فرمائے. تو نبی کا وجود یہ رحمت کی علامت ہے. دوسرا یہ بتلایا گیا, تیسرا یہ بتلایا گیا کہ تیسرا جو ارشاد ہے وہ ہلاک, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سنو, جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو اب کوئی سوچنے والا سوچ سکتا ہے کہ آپ پہ درود نہیں پڑا تو انہیں کس پہ کیا ظلم کرا. کسی پہ نہیں کرا, اپنے آپ پہ ظلم کرا. تو وہ کیسا کہ اتنی آسان طریقے سے تیرے کو جنت مل رہی تھی, خدا کا خود نصیب ہو رہا تھا اور خدا کی رضا مل رہی تھی, اتنے آسان طریقے کو چھوڑ کے تو کیا مشکل طریقے کو حاصل کر سکتا؟ جو آدمی آسان سے آسان طریقے کو حاصل نہیں کر سکا تو مشکل طریقے پہ عمل کر سکتا. اس لیے وہ حل کہ تو مشکل کام کے ذریعے تو کوئی نعمت پا نہیں سکتا, کیونکہ آسان طریقے نہیں پا سکتا. تو اس لیے ایک. دوسرا, درود نہیں پڑھنے کا مطلب کیا ہے تیرا؟ یا تو آپ کی محبت میں کمی ہے, یا نہیں تو غفلت ہے, کوتاہی ہے. تو محبت کی کمی بھی یہ بھی جرم ہے, غفلت تو کوتاہی بھی جرم ہے. دوسرے معاملات میں غفلت کوتاہی ہو سکتی ہے, لیکن اس معاملے میں غفلت کوتاہی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے فرمایا آپ نے کہ وہ بھی حلال. اس وجہ سے علماء لکھتے ہیں
کہ کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ تو درود شریف پڑھنا فرض ہے ہر مسلمان کو. جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکات فرض ہے، ویسے ہی کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اے مسلمانوں تم اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام پہ صلاۃ السلام بھیجو. یہ اللہ کا ارشاد. اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ دیکھو دیگر انبیاء کو بھی اللہ نے فضائل سے، کرامتوں سے، انعامات سے نوازا. ہر نبی کے ایک شان ہے، ہر نبی کا ایک مقام. حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو. اس کے بعد تفصیلات بیان کرتے علماء لکھتے ہیں کہ سجدے کا حکم بھی ایک ہی مرتبہ اور انبیاء کے جو معجزات ہیں وہ بھی وقتی ختم ہو گئے. لیکن آپ پر درود و سلام بھیجنے کا جو حکم ہے وہ وقتی نہیں ہے، دائمی ہے. وقتی نہیں ہے، ایک مرتبہ نہیں، دائمی ہے. تو اب دائمی ہے تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طریقے سے جو ہے مقرر کر دیا کہ تم خالی وقت پڑھو یا نہ پڑھو لیکن میری عبادت کے وقت تو پڑھو. کیونکہ میری عبادت میرے حبیب کے درود کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. نماز کیا ہے؟ اٹھ بیٹھ کر نام تو نہیں. نماز ہے جو ہے ذکر کا نام، اللہ کے ذکر کا نام. نماز ہے اللہ کے حبیب پاک کے درود بھیجنے کا نام. اس کے سوا اور کیا ہے نماز؟ کوئی اور چیز تو نہیں. یا تو قرآن پڑھا جائے گا، یا تسبیح پڑھی جائے گی، یا درود پڑھا جائے گا. یہی ہے. اسی طرح جو ہے اور موقع پہ بھی آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ وہ تو اپنی جگہ جس کو جتنا بھی پڑھنا ہے پڑھو، لیکن اس میں تو تم پابند ہیں پڑھنے کے، تم کو یہ عمل کرنا ہی کرنا ہے. تو اس طرح سے جو ہے رمضان مبارک کا یہ مبارک مہینہ ہمارے لیے رحمت کی، دوزخ سے نجات کی اور دیگر چیزوں سے نجات کی جو ہے خوشخبری لے کے آ رہا ہے. اب اس کو حاصل کرنا یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری جو ذمہ داری ہے کہ کیسے اس کو حاصل کریں، کس طرح سے اس کو کریں. لیکن بتایا گیا کہ دیکھو للصائم فرحتان کہ اللہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں رکھا ہے. ایک خوشخبری، یہ خوشی تو وہ ہے کہ جب وہ افطار کرتا ہے تو افطار کے وقت خوشی کی کیا بات ہے. تو بتایا گیا کہ دیکھو کہ اللہ کے حکم جو تھا مجھے، میں اس پر عمل کیا، یہ اللہ کے فضل سے ہوا، اس پر میں خوش ہوں، شکر گزار. خوش یہ نہیں کہ چلو روزہ ختم ہو گیا، روزہ ختم ہونے کی خوشی نہیں ہے، بلکہ اطاعت کی خوشی ہے، شکر بجالانے کی خوشی ہے کہ میں اللہ کے حکم پر عمل کیا، یہ اس کا شکر. پھر کل قیامت کے دن جو ملے گا اللہ سے اس وقت خوش ہوگا کہ اللہ میں تیرے حکم پر عمل کیا اور تو مجھے نعمتوں سے نوازا. اس لیے جو ہے حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ لکھتے ہیں کہ ہر عبادت دوسرے عمل سے روکتی. نماز جب پڑھ رہے ہیں تو آپ دوسرا نیک کام نہیں کر سکتے. نماز پڑھے تو نماز ہی پڑھنا پڑے گا. میں قرآن لے کے بیٹھا ہوں ادھر ادھر نماز پڑھ تو نہیں. ارے قرآن بھی پڑھو، قرآن بھی اپنی جگہ نیک عمل ہے، لیکن نماز پڑھتے وقت قرآن پڑھنا نہیں ہے. نماز کے اندر کیا پڑھنا پڑے؟ نماز پڑھتے وقت طواف نہیں کر سکتے آپ. نماز پڑھتے وقت کوئی اور دین کا کام بھی نہیں کر سکتا، نماز ہی پڑھنا. زکوٰۃ دیتے وقت جو ہے آپ یہ بولیں گے، وہ بولیں گے، یہ کریں گے، لیکن کچھ دیر کے لیے رکاوٹ تو ہوگی. حج کے وقت بھی جو ہے کچھ نہ کچھ رکاوٹ ہوگی. لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو کوئی کام میں رکاوٹ نہیں ہے. نہ دین کے کام میں رکاوٹ ہے، نہ روزے دنیا کے کام میں رکاوٹ. روزہ رکھتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھتے تلاوت کر رہے ہیں،
روزہ رکھتے ہوئے طواف کر رہے ہیں، روزہ رکھتے ہوئے درس دے رہے ہیں، روزہ رکھتے ہوئے واز کر رہے ہیں، روزہ رکھتے ہوئے خیرات کر رہے ہیں، روزہ رکھتے ہوئے بہرحال جتنے نیک کام ہیں آپ کو روزہ نہیں روک رہا. روزہ کا روزہ بھی ہے، وہ عمل کا عمل بھی ہے. یہ فرماتے ہیں. تو حضرت سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کثرت سے روزے کیوں رہتے ہیں؟ تو حضرت نے ہی فرمایا کہ میاں دوسری عبادتوں میں مشغول رہے تو دوسرے کام رک جاتے. یہ ایک ایسی عبادت ہے یہ کسی کام سے نہیں روکتی. اپنا کام بھی ہے وہ کام بھی کرا، اس لیے اس میں زیادہ میں اہتمام کرتا ہوں. یہ روزے کی نوعیت. تو اب بتلایا جا رہا ہے کہ روزہ جو ہے تقوی کی جو دعوت دیتا ہے. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تو خیر جو چیزیں واضح طور پہ حرام ہیں وہ تو حرام ہے، وہ تو ہر ایک کو معلوم ہے. لیکن تقوی کا اللہ والوں کے پاس تقوی کا جو مطلب ہے مشتبہ چیزوں سے بچنے کا. واضح چیزوں سے بچنا تو الگ چیز ہے، وہ تو ہے ہر ایک کے لیے ہے. لیکن مشتبہ چیزوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. اب اس کی مثال جو ہے حسن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سے ملتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس نمک ختم ہو گیا. باندی نے آ کے کہا کہ روٹی میں ملانے کے لیے نمک نہیں ہے. حضرت نے فرمایا کہ اگر نہیں ہے ختم ہو گیا تو آج ویسے بنا دو روٹی. لیکن بات یہ سوچی کہ امام کی غذا پہلے سے مختصر، نمک کے بغیر اگر روٹی بنائی جائے تو کیا مزہ آئے گا اور کھائیں گے بھی. اس لیے جو ہے حضرت کے بیٹے کی دکان تھی، وہاں سے نمک لا کے پکڑ. حضرت امام احمد بن حنبل جب روٹی توڑے تو اٹھاتے ہوئے فرمایا کہ اس میں گرانی محسوس ہو رہی ہے، دیوالے میں گرانی محسوس ہو رہی ہے، کیا بات؟ باندی نے کہا کہ بات کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے نمک کے بغیر پکانے کا فرمایا تھا لیکن میں مناسب نہیں سمجھی، آپ کے بیٹے کی دکان سے نمک لا کے ملائی، اس کے سوا کچھ نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو کھا لے. میں نے کہا تو بہن یہ کہتی ہے کہ جس روٹی کو آپ نہیں کھانا چاہتے میں کیوں کھاؤں؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. جو چیز آپ کی رضا نہیں بن سک رہی ہے کہ میری رضا کیسے بنے؟ میں نہیں کھاتا. آپ نے فرمایا کہ خیرات کر. میں تو نہیں کھاتا، تو بھی نہیں کھاتے، خیرات کر. سائلہ لے آ کے روٹی دے دی. سائل یہ پوچھتا ہے کہ یہاں کی جو عادت ہے آدھی پاؤ روٹی دینے کی، پوری روٹی کیسا دے دی؟ یہ کیوں دے دی؟ خلاف عادت کیسا؟ یہ کہہ رہی ہے کہ تیرے کیا کرنا ہے، تیرے کو روٹی ملی لینے میں، جب تک کہ یہ بات واضح نہ ہو میں نہیں دیتا. تو یار پوری روٹی جو دے رہی ہے اس کی وجہ کیا؟ مجبور ہو کے بولے کہ دیکھ قصہ یہ تھا کہ نمک نہیں تھا. میں امام سے بولی تو ایسی پکا بولے تو میں ان کے بیٹے کی دکان سے نمک لا کے ملا کے پکائی تو انہوں نے کھا. تو میرے کو کھاؤ تو میں بھی نہیں کھاتی، بولی خیرات کرو بھائی تو میں دے رہی ہوں، بس اتنی بات. تو صاحب بولتا ہے کہ امام بھی نہیں کھا رہے، تو بھی نہیں کھا رہے تو میں کیوں کھاؤں؟ میں بھی نہیں کھا. پھر آ کے امام صاحب سے بولی کہ حضرت آپ بھی نہیں کھائے، میں بھی نہیں کھا رہے، صاحب بھی نہیں دے رہا. تو آپ نے فرمایا دجلہ میں ڈال دیں، جب بازار میں رہتے تھا دجلہ تو ڈال دیں. ٹھیک ہے ڈال دیں. اس کے ایک عرصے کے بعد جو ہے حضرت امام احمد بن حنبل کے دسترخوان پہ مچھلی آئی. مچھلی آئی تو آپ نے پوچھا کہ یہ کہاں کی مچھلی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بازار میں تو دریا کی جاتی ہے، وہی دریا ہے، کسی کی مچھلی آتی ہے. تو میں یہ روٹی نہیں کھاتا، یہ دعوت قبول نہیں کرتا. لوگوں نے کہا کہ مچھلی تو حلال غذا ہے، اس میں کیا حرام کا سوال پیدا ہوتا ہے، اس میں کیا ظلم زیادتی، کیا ناجائز، کیا حرام ہے.
تو آپ نے فرمایا کہ ہاں مسئلے حالات ہے مجھے معلوم ہے، لیکن ایک مرتبہ ایک مشتبہ غذا میرے سامنے آئی تھی، میں اس کو نہیں کھایا، مالی بھی قبول نہیں کی، سائل بھی اس کو لینے سے انکار کیا، تو میں درگاہ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ مشتبہ غذا یہ مچھلی کھائے، اس لیے میں نہیں کھانا چاہتا۔ تو یہ ہے تقویٰ، اس کو بولتے ہیں تقویٰ۔ سبحان اللہ۔ ہم تقویٰ کا مطلب جو ہے جو بھی لے رہے ہیں جیسا بھی سمجھ رہے ہیں جو بھی ہے، لیکن اللہ والوں کے پاس جو ہے اس کا مطلب اس کی مرضی۔ تو یہ سارے کے سارے ہمارے نمازیں ہیں، ہمارے روزے، ہمارے زکوٰۃ، ہمارے حج اسی وقت کام دے سکتے ہیں جبکہ وہ تقوی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ادا ہوں۔ اگر ہم 10 حج بھی کر رہے ہیں، اگر ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، تو کوئی حج ہم کو کام نہیں دیتا، کوئی نماز ہم کو کام نہیں دیتی، کوئی روزہ ہم کو کام نہیں دیتا۔ یہ ہے، تو اس لیے اللہ جو ہے اس کی عظمت بتلانے کے لیے کل قیامت کے دن ایک جنت کے دروازے کو خاص فرما دیا کہ تم میری خاطر بھوک پیاس کو برداشت کیے، میرے حکم کی اطاعت کیے، تمہاری امتیازی شان رکھنے کے لیے میں تم کو بتلاتا ہوں، یہ دروازے سے جاؤ تاکہ سب کو معلوم ہو کہ جنت میں روزے کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ حالانکہ دوسری نمازیں ہیں، دوسری عبادتیں ہیں، لیکن وہاں امتیازی شان نہیں رکھتا۔ یہ ہے، اب اس کے عہد بندی کی دعا کرنا، سارے مسلمان کے لیے خیر کی دعا کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے احتیاط کرنا، بچنا اور دوسرے کو بھی ترغیب دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا جس طرح تم نے اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، یہ شرف و ذل عطا فرمایا، آپ کی سنتوں پر، آپ کے احکام پر، آپ کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والے مہینے مبارک مہینے کی رحمتوں سے، برکتوں سے اور اس کے تمام خوبیاں کمالات سے مشرف فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، زمین کے فتنے آسمان کی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و علی آلہ الطیبین و اصحابہ الاکرمین اجمعین برحمتہ۔